تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بیدار نوجوان ہم سے ہے پاکستان، ہم سے ہے پاکستان، ہم سے ہے پاکستان. بیدار نوجوان ہم سے ہے پاکستان، ہم سے ہے پاکستان، ہم سے ہے پاکستان. فکر قائد کی ہے جیتی جاگتی. اسلام جو ہے یہ ایک دین ہے، یہ چند رسومات کا، چند عبادات کا یا پوجا پاٹ کا مذہب نہیں ہے. مسجد تک محدود مذہب بھی یہ نہیں ہے. عبادات کی اپنی جگہ پر ایک بڑی اہمیت ہے، نماز کی، روزے کی اور حج کی، زکوٰۃ کی، ان ساری چیزوں کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے. لیکن یہ ساری عبادات جو ہیں وہ ایک بڑے مقصد کے لیے ہیں، اور وہ بڑا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو اس دھرتی پر، اللہ کے اس دھرتی کے اوپر غالب کرنے کے لیے، اس کے لیے جدوجہد کرنا. یہ ساری جو عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہمیں اس کے لیے تیار کرتی ہیں. تو جس اللہ کو ہم اپنا الہ مانتے ہیں اپنے انفرادی زندگی میں، مسجد کے اندر جس اللہ کو ہم اپنا الہ مانتے ہیں، اپنا اللہ مانتے ہیں، اپنا خالق اور مالک مانتے ہیں، تو اسلام کا اور دین، ہمارے دین کا یہ تقاضا ہے کہ اسی اللہ کو ہم اپنی پوری زندگی کے اندر اپنا الہ اور اپنا رب اور اپنا خالق اور اپنا مالک مانیں. وہ انفرادی زندگی کے اندر بھی ہمارا رب اور الہ ہے، اور وہ ہماری اجتماعی زندگی کے اندر بھی ہمارا رب اور الہ ہے. ہم مسجد کے اندر بھی مسلمان ہیں، اور مسجد سے باہر جب آپ نکلتے ہیں تو پھر بھی ہمارا طرز عمل وہی مسلمان والا ہونا چاہیے. یہ جماعت اسلامی کی بنیادی طور پر یہ دعوت ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائے. یعنی دین کو صرف چند اس کو محدود نہ کر لو مسجد کی حد تک کہ مسجد میں تو ہم نماز پڑھیں، لیکن اس سے باہر نکل کر ہم باغی ہو جائیں اپنے سارے معاملات کے اندر، سارے جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں ان کے اندر ہم اللہ کو پس پش ڈال دیں اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. ایسا نہیں ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق. دیکھتے ہیں کہ انفرادی زندگی میں تو اللہ ماشاء اللہ کافی لوگ جو ہیں وہ اسلام کے اوپر عمل پیرا ہیں، نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دینے والے کچھ لوگ ہیں. لیکن اجتماعی دائروں کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اسلام کو جو ہے وہ کہیں پر بھی ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ہماری معیشت اسلام کے مطابق نہیں ہے، سودی نظام ہے ہماری معیشت کے اندر. اللہ کا قانون نہیں چل رہا ہماری معیشت میں. ہماری معاشرت، ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، شادی بیاہ، رسمیں، دیگر سارے معاملات، ان میں اسلام ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا. اسی طرح ہماری عدالتوں کے اندر بھی اللہ کا قانون نہیں چل رہا ہے، وہاں پر بھی انگریز کا قانون چل رہا ہے. ہمارے ججوں کے ہاتھوں میں بھی انگریز کی کتاب ہے، اس کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں. تو اس طرح ہمارا پورا جو اجتماعی نظام زندگی ہے اس میں کہیں پر بھی اسلام جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اس لیے جماعت اسلامی کی یہ دعوت ہے اور جماعت اسلامی کی یہ جدوجہد اور کوشش ہے کہ اس پوری زندگی کو اللہ کے دین کے مطابق جو ہے وہ بنایا جائے، اللہ کی حاکمیت کو اس دنیا کے اندر قائم کیا جائے. یہ جس طرح ہم سارے کے سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ سارے جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو ہم سارے کے سارے بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. یہ زمین بھی اللہ کی ہے. تو جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ جب ہم بندے بھی اللہ کے ہیں، زمین بھی اللہ کی ہے، تو پھر نظام بھی اللہ کا ہونا چاہیے. یہ توحید کا یہ بنیادی چیز ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں توحید میں جو ہے وہ اللہ اپنی ذات کے اندر وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی صفات کے اندر جو ہے وہ واحد اور تنہا ہے. اسی طرح اس کو اپنے نظام کے اندر بھی واحد اور تنہا ہے. اس کے نظام کو چھوڑ کر دنیا کے کسی دوسرے نظام کے مطابق زندگی گزارنا یہ بھی شرک ہے. تو اس شرک سے نکل کر ہم خالص اسلام کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزاریں. یہ ہماری جماعت اسلامی کی بنیادی. جب وہ حدود اللہ کے اندر ہوگا نا تو تب وہ ایگزیکٹلی شریعت کے مطابق اور دین والا کام ہو رہا ہوگا.
چونکہ ہمارے پاس پاکستان بنے ہوئے 74 سال گزر گئے ہیں، 75واں سال چل رہا ہے، اور ان 75 سالوں میں مختلف، شنواز بھائی نے بھی آپ کو بتایا کہ مختلف طبقات نے، مختلف سیاسی لوگوں نے حکومتیں بھی کی اور زور آزمائی بھی کی، تو ہم پستے ہی جا رہے ہیں۔ 60s تک تو پاکستان کی حالت بہت شاندار تھی کہ ہم جرمنی جیسے ملکوں کو بھی قرض دیتے تھے، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ افغانستان کا جو ڈالر ہے، وہ افغانستان کے جو پیسے کی کرنسی ہے، وہ ہم سے اوپر ہو گئی ہے۔ جس ٹکے کو ہم بہت لو کرنسی کہتے ہوتے تھے کہ تو ایک ٹکے کا بھی نہیں ہے، وہ ٹکا آج پاکستانی روپیز سے بہت اوپر چلا گیا۔ تو یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمارے اوپر کچھ طبقات ایسے آئے ہیں جنہوں نے ہماری آوازوں کو دبا کے چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کی آواز میں کوئی فرق ہے، الحمدللہ جماعت اسلامی کا ایک بندہ ہوگا تو بھی گرجتی ہوئی آواز میں بولے گا، اگر جماعت اسلامی کا اتنا بڑا مجمع ہوگا تو بھی گرج کے جواب دیں گے سارے کے سارے۔ اب مسئلہ جہاں پہ آتا ہے کہ ہماری گرجنا یا ہمارا بولنا، وہ جو ارباب اختیار جو اوپر جاگیردار اور سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس فائنانس اتنا زیادہ ہے، ان کے پاس ماحول اتنا زیادہ ہے، جمہوری تماشے ان کے پاس اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ہماری آواز کو دبا دیتے ہیں۔ لیکن میرا فرض اس مؤذن کی طرح ہے جو اذان دیتا ہے، اپنی صف میں مقتدی نہیں گنتا۔ ہمارا مطلب صرف اذان دینا ہے، اس دعوت کو آگے تک لے کے جانا ہے، ہم نے اس دعوت کو پھیلانا ہے۔ ایک ایک بندہ اگر 3 بندوں کو بھی روزانہ دعوت دے تو وہ اپنی زندگی میں یعنی 1 مہینے کے اندر 90 لوگوں کو دعوت دے دے گا۔ 50 لوگوں کو مہینے میں دعوت دے دو یار۔ دعوت کیا ہے ہماری؟ دعوت یہی ہے کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہم نے اپنے آپ کو اس چنگیزیت میں سے کسی بھی طرح باہر نکالنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے نفاذ کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ ہمیں جماعت اسلامی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 12 اور پلس نیازی صاحب وہ سارے کے سارے ایک ہیں، وہ 74 سالوں میں کچھ نہیں کر سکے یار، تو اپنی دعوت کو اتنا لوگوں تک پہنچا دو کہ اللہ کا نام ہے۔ اب آپ لوگ سارے دور ہو جاؤ ان سیاسی پنڈتوں سے، یہ جاگیردار ہیں، یہ سرمایہ دار لوگ ہیں، یہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے۔ اگر پاکستان پہ قرضہ آج اربوں خربوں ڈالر چڑھا ہوا ہے تو مجھے بتاؤ، میرے بچے تو غریب کے غریب ہی ہیں، وہ تو نہیں بڑے۔ جن لوگوں نے قرضہ لیا ہے، یہ جن لوگوں نے قرضہ لے کے پاکستان کو دیا ہے، ان لوگوں کے بچے تو بلینئرز اور ٹریلینئرز اماؤنٹوں میں ان کے اکاؤنٹ چلے گئے ہیں، ان کے تو گھروں کے چوکیدار بھی اربوں خربوں پتی ہو گئے ہیں۔ میرا بچہ تو غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو وہ جو پیسہ جو باہر سے وہ لوگ قرضہ لیتے ہیں وہ کدھر جاتا ہے؟ وہ عوام کے پاس بھی آتا تو ایٹ لیسٹ ہماری یہ حالت نہ ہوتی جو اس وقت پاکستان بے روزگاری اور غربت اور قحط سالی جیسے عذاب میں مبتلا ہے۔ کے پی اس وقت 1000 ارب سے زیادہ کے قرضوں کے نیچے دبا ہوا ہے۔ کے پی پاکستان اس وقت نمبرز میں ڈیفالٹ کر چکا ہے، اناؤنسمنٹ میں باقی ہے کہ ہمیں لارے لگائے جا رہے ہیں، نہیں آپ نے ابھی ڈیفالٹ نہیں کیا ہوا۔ ہم آلریڈی ڈیفالٹڈ کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کنٹری اس وقت فاٹا میں، IMF میں، دوسرے تیسرے ملکوں کے سامنے ہم مکمل طور پر بیدار نوجوان ہم سے ہے پاکستان، ہم سے ہے پاکستان، ہم سے ہے پاکستان۔ بیدار نوجوان ہم سے ہے پاکستان، ہم سے ہے پاکستان، ہم سے ہے پاکستان۔ فکر قائد کی ہے جیتی جاگتی تصویر، ہم شاعر اسلام کے خوابوں کی ہے تعبیر، ہم فکر قائد کی ہے جیتی جاگتی تصویر، ہم شاعر اسلام کے خوابوں کی ہے تعبیر، ہم ظلمت شب میں نوید صبح کی تنویر، ہم ثابت قدم ہر آن بیدار نوجوان، ہم سے ہے پاکستان، ہم سے ہے پاکستان۔ بیدار نوجوان ہم سے ہے پاکستان، ہم سے ہے پاکستان، ہم سے ہے پاکستان۔ علم اور تحقیق کے میدان میں آگے بڑھے، ٹیکنالوجی اور سائنس میں بھی کیوں پیچھے رہے۔ علم اور تحقیق کے میدان میں آگے بڑھے، ٹیکنالوجی اور سائنس میں بھی کیوں پیچھے رہے۔